لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے جسے ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو سنو، جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ہماری زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا سکیں اور سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔ ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ وہ اپنے بندوں کو زیادہ دیر تک پریشان نہیں رکھتا۔ تم دعائیں کرتے رہو، وہ جلد ہی اپنی رحمت کرے گا۔ اس کے در پر گرا ہوا ایک آنسو کس قدر قیمتی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ اس کا خوب بھرم رکھتا ہے۔ وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم کچھ نہ بھی کہو تو تمہارے منہ سے نکلنے والی ہر فریاد جانتا ہے۔ ابھی لگے گا کہ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، لیکن وہ تمہیں مایوسی کے لمحے سے نکال کر امیدی کی طرف لے آتا ہے۔ وہ نہ بتانے والی تمہاری ہر تڑپ جانتا ہے۔ وہ تمہاری تڑپ دور کر کے تمہیں سکون عطا کرتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آتا ہے۔ تم توکل رکھو اس پر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہے، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے سے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کے شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشنی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا۔ ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ دے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں بھی نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو،
دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کے لیے غیروں سے دل لگاتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بدل جایا کرتا ہے، ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے۔ بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بالکل رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو، پھر وہ آنسو جو آنکھ سے گرا نہیں جس نے دل کو بے چین کر رکھا ہے، کیا اس 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ جب اپنے مرہم کے لیے دعا ہی نہیں کرنی، جب یوں ہی الجھتے رہنا ہے، یوں ہی ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ کر بے چین رہنا ہے، تو کیسے پاؤ گے قرار تم؟ کیسے ملے گی راحت تمہیں؟ ملتا سکون اس کے در پر ہی ہے۔ ہر چیز الجھی ہوئی تھکی ہوئی لگتی ہے، بے نام سی لگتی ہے، لیکن ہر چیز عارضی ہے۔ ہر آنے والا دن گزرنے کے لیے آتا ہے، گزرتے پل مشکل ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ تھام لیتا ہے، اس کی شان بڑی اونچی لاجواب ہے۔ ہر دفعہ دور کھڑے ہو کر پکارنے سے کام نہیں بنتا، کبھی کبھی دروازے تک جانا ہوتا ہے، دستک دینی ہوتی ہے، جب تک کہ دروازہ کھول نہ دیا جائے۔ من پسند چیزیں آسانی سے نہیں ملا کرتی، صبر کا امتحان لیا جاتا ہے اور لگن دیکھی جاتی ہے۔ انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، راستے بدلنے پڑتے ہیں، سجدوں میں راتیں کاٹنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر دروازہ کھلتا ہے۔ تم دروازے سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹو گے، بس انتظار کرو اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بیرونی حالات آپ کو کوئی بھی تصویر دکھائیں، آپ کے دوست عزیز کچھ بھی کہیں، آپ کی کوششوں کا کتنا ہی مایوس کن نتیجہ نکلے، آپ نے صرف اللہ کی بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی سے کوشش نہیں چھوڑنی، دل چھوٹا نہیں کرنا، دعا ترک نہیں کرنی، خدمت کرنی نہیں چھوڑنی کہ صلہ تو ملتا نہیں، اچھائی نہیں چھوڑنی کہ جواب میں برائی ملتی ہے، نیکی کرنا نہیں چھوڑنا کہ اجر تو ملتا نہیں، صبر سے مایوس نہیں ہونا کہ اجر کب ملے گا، شکر سے منہ نہیں موڑنا کہ اب تک کیا ملا اتنا شاکر ہو کر۔ کبھی بھی حالات کسی بھی طرح کے ماحول میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ کا دل مایوسی کے لیے نہیں، اللہ کے یقین کے لیے بنا ہے۔ یہ دل مایوسی سے وحشت زدہ ہوتے ہیں، لیکن یقین سے ٹھہر جاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں، اپنے دل کو تسلی کی طرف مائل کریں۔ کیا آپ نے کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔
تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کی جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اور اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو۔ تم نہیں جانتے جانے کب کون سی ادا اس ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ اللہ نے قبول کر رکھی ہیں تمہاری دعائیں، وہ بس تمہاری دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سب نواز دے، بس تمہیں اس کے در پر جانے کی دیر ہے۔ وہ تمہاری چاہتے تمہارے حصے میں لکھنے کے لیے تیار ہے، وہ بس چاہتا ہے تم اس کے قریب تر ہو جاؤ۔ وہ نوازنے کے لیے ہی تو اپنے در تک لاتا ہے۔ تمہارا یوں دعائیں کرنا وہی تو سکھاتا ہے تمہیں۔ وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو محبتوں کا مالک ہے۔ اس نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے تو نصیب میں بھی وہی لکھے گا۔ اللہ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی جانتا ہے تمہارے دل کا حال، مگر اللہ کو رشک آتا ہے تم پر جب تم صرف اسی سے مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ یقین اللہ پر اتنا رکھو کہ وہی عطا کرے گا۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کے التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے اور پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم خود اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی یا کب ہوں گی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجیے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ ہمت مت ہاریے اور اللہ پر توکل رکھیے، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، اور جان لیجئے وہ جو آپ کا رب ہے نا، اسے آپ اور آپ کا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ آپ کو فقط آپ کی خواہش نہیں بلکہ آپ کی چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں۔ کیا آپ تھک گئے ہو؟ کیا لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو گیا؟ تنہا ہو گئے ہو؟ اللہ کے ہوتے کیسے ختم ہو سکتا ہے کچھ؟ اس کے ہوتے تنہا کیسے ہو سکتے ہو؟ یقین رکھو تم بہت قریب ہو اپنی منزل کے۔
اندھیری رات آہستہ آہستہ چھٹ جائے گی، وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا، وہ سب بند راہوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، وہ ہر راہ کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ وہ وقت بس آنے والا ہے جب تمہیں وہ سب تمہاری خواہش کے مطابق عطا کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ کبھی ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائشوں میں خود کو تنہا کبھی بھی نہ سمجھو۔ ہمارا رب دنیا کا سب سے مختلف امتحان لیتا ہے۔ ہر دفعہ جب دنیا میں اساتذہ طالب علم کا امتحان لیتے ہیں تو تیاری مکمل کروا کر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری آزمائش کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ ہمارے امتحان کے دوران بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک ہمارا رب ہم گناہگار بندوں پر بھی بہت مہربان ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا تمہارے صبر کے انعام ملنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے۔ اور جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کس قدر خوبصورت تسلی ہے یہ! آپ اور میں اس وقت جہاں کہیں بھی جن بھی حالات میں ہیں وہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مالک جو پالنے والا ہے، جو بہت خیال کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، وہ رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ خود کو اس کی رحمت سے باہر نہ سمجھے۔ میرے یہ کہے ہوئے الفاظ اگر آپ کو سننا نصیب ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس رب کی رضا سے ممکن ہے۔ اس رب نے پہلے اپنی یہ تسلی مجھے دے کر پرسکون کیا اور پھر مجھے توفیق دی کہ میں آگے آپ سب کو سناؤں، تو اب خوش ہو جائیں، آپ کے مسئلے حل ہونے کو ہیں۔ صبر دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں رہ سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ جانتے ہو دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب بات سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے،
بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا؟ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے۔ پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لاطلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ تم پکارو اللہ کو، وہ لوگوں کی طرح اپنے بندے کی آواز کو انسنا نہیں کرتا، وہ پکارے جانے پر پرانے رویے دیکھ کر دھتکارتا نہیں ہے، وہ تو سمیٹ لیتا ہے، وہ تو ہر بات سے واقف ہے۔ تمہارا ماضی، حال اور مستقبل سب اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ پھر یہ ڈر کیسا اور یہ خوف کیسا؟ کیا تم نہیں جانتے وہ بہترین عطا کرنے والا ہے؟ لوگوں کے در پہ جانے سے بہتر ہے اللہ کے در کے ہو جاؤ، اور خود کو مطمئن کر لو کہ یہ سب اللہ کی رضا ہے۔ جو انسان آج تمہارے لیے آزمائش ہے، کل اسی کے صلے میں تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ وہ تمہیں ہمیشہ اس تکلیف میں نہیں رکھے گا، بس کچھ وقت اور ہے، پھر وہ تمہیں اس کا دگنا اجر دے گا۔ جب کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پہ کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں۔ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس کے اختیار میں ارض و سما ہے تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، خالی جھولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ پھر تو بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے فیاکون کے نظارے پیش کرتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو،
مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اس کے لیے اپنی ذات کی نفی نہ کرو، اس کی خاطر کبھی خود کو رسوا نہ کرو، اس چیز کے لیے کبھی اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو اور خود سے محبت کرنا سیکھو۔ ہمیں اپنے صبر کا، یقین کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہماری ہر تڑپ کا جواب دیتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کب کہاں ہم نے کتنا صبر کیا ہے۔ ہمارا یقین ہی کن فیکون کی منزل طے کرے گا۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تمہاری ایک آواز پہ سب عطا کر دیتا ہے، اور تم اس کی کسی پکار پہ لبیک نہیں کہتے۔ کبھی اس کے رنگ میں خود کو رنگ کے تو دیکھو، سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ خود کو اس کا بنا کے تو دیکھو، ساری دنیا تمہیں مطلبی لگنے لگ جائے گی۔ کبھی اس کی سن کے تو دیکھو، تمہیں ساری دنیا کی آوازیں بے معنی سی لگنے لگیں گی۔ میرا رب بہت غیرت والا ہے، وہ کچھ بھی بھولتا نہیں ہے۔ نیکی ہو یا دل آزاری، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تم جانتے ہو حقوق العباد کے معاملے میں اس کی داروگیر کتنی سخت ہے۔ کیا تم جانتے ہو سورہ یوسف میں ہمیں ایک جگہ مصر کی عورتوں کا قول نقل ہے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھ کر کہا کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل دیکھتا ہے، چہرے نہیں۔ چہرے اس نے خود بنائے ہیں، اس کی خوبصورتی کے معیار انسانوں سے بہت بلند ہیں۔ وہ دل دیکھتا ہے، کیونکہ دلوں کو سیاہ یا منور انسان خود کرتا ہے۔ وہ انسانوں کی سچائی دیکھتا ہے، ان کے وعدوں کی پاسداری دیکھتا ہے۔ اس کے لیے وہی انسان خوبصورت ہے جو اس کے بنائے گئے دوسرے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، کیونکہ وہ خود سراپا محبت ہے۔ آپ جتنا اس کے مخلوق کا خیال رکھیں گے اتنے ہی اس کی نظر میں خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ آپ جتنا اپنے غصے کو قابو میں رکھیں گے اتنے ہی اس کی نظر میں حسین ہو جائیں گے۔ آپ جتنا محفلوں میں اس کا ذکر کریں گے اتنا ہی وہ آپ کا ذکر اپنی محفلوں میں کرے گا۔ اور اس رب کی محفلیں جو آسمان پہ پاک فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہماری محافل سے کئی گنا بہتر ہیں۔ ہر وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی، ہر وہ چیز جو آپ کو نہیں ملی، جو آپ کے سامنے کسی دوسرے کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے، وہ سب اس رب کی ملکیت ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری فلاں بندے سے شادی ہو جائے یا ایسے اور ایسے بندے سے ہو۔ اتنی شرطیں کیوں؟ اللہ سے، اپنے مالک سے اتنی شرطیں کیوں؟ دنیا میں 2-3 ارب انسان ہیں، ایک کو ہی کیوں مانگا ہے؟ ہمارے رب کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، اچھے رشتوں کے بھی، رزق کے بھی، سب کے خزانے ہیں۔ وہ رب ہمارا مالک اور ہمارا نگہبان ہے، وہ کمی نہیں کرے گا۔ آپ اس سے ایک ہی بندہ مانگیں گے تو وہ بھی مل جائے گا، لیکن اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگا کریں۔
اس سے خیر مانگا کریں۔ اس کو بہتر معلوم ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ آپ کو سب کچھ دے گا۔ آپ نے بس اپنے مسئلے اور پریشانیاں اور اپنی خواہشات اس کے حوالے شروع کرنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں زندگی آسان نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ مشکل بھی نہیں رہتی۔ اگر چاروں طرف مشکلیں ہوں تو پھر آسانیاں آسمان اور زمین سے ہوتی ہیں، آسمان سے آتی ہیں اور زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ ہر وقت دل کو پریشان رکھنا دل کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ اس دل کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اسے اس کی رحمت کا یقین دیں۔ پریشان ہونا جائز ہے لیکن بے یقینی ہونا جائز نہیں ہے۔ دکھی ہو لیکن صبر کو بھی یاد رکھیں۔ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ ان الفاظ کو گھول کر پی لیں۔ کوئی بھی شخص آپ سے نفرت یا حسد میں جس بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ آپ کے حصے کی روشنی کبھی نہیں چھین سکے گا۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ آپ بس اس مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کے آگے حال دل بیان کرتے رہیں، تہجد کے سجدوں میں اس کو پکارتے رہیں۔ اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھیں، جان بوجھ کر اس کی مخلوق کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ اور پھر دیکھیں راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ بھی ہوگا جو ابھی خواب لگتا ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہارنے لگو تو تب سجدوں میں اسے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہوں تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ جب ہم اپنے راستے صرف اللہ کے لیے مخلص کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے، وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے۔ یہ بھی اس کے حق کی ایک ہی علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کر کبھی کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حق کہ جس میں اپنے رب کے دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔